اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب۔ سعید بلوچ صاحب، تخت لاہور کی جنگ جاری ہے۔ وہ پارٹی جس نے لاہور پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ جلسے کرنے کے بجائے اب ریلیوں پر آ گئی ہے۔ مریم نواز نے آج لاہور میں مختلف جگہوں پر ریلیاں نکالی ہیں، اور دوسری جانب جس کا لاہور سے پہلے نام و نشان مٹ چکا تھا، انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا، اور جن کا قبضہ ہے لاہور میں عوام کا، ان کو نہ ریلی کرنے کی اجازت ہے نہ جلسہ کرنے کی اجازت۔ بلاول بھٹو نے جلسے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن انہیں سپورٹ کریں۔ نون لیگ نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، جس طرح کا ظلم وہ پی ٹی آئی کے ورکرز پر کر رہے ہیں، تو اس ماحول میں چاہیے پی ٹی آئی کے ورکرز کو تو وہ مجھے ووٹ کریں۔ بھائی کیوں؟ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ اور مریم نے جو بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتی، سمجھتے تھے عوام ہی نہیں ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ پہلے بتائیں، آپ لاہور کے لیے پی ٹی آئی کی ڈائریکٹ مدد ہی مانگ لیا بلاول نے، اپنا ووٹ بینک نہیں ہے؟ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، یہ بہت المیے کی بات ہے، خاص طور پر اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایک مضبوط اپوزیشن انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب نے 2013 سے 2018 کے دوران مسلم لیگ نون کی حکومت میں اپوزیشن کی تھی، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید قومی اسمبلی میں ٹوٹل کو 40 کے قریب سیٹیں تھیں، لیکن ان 40 سیٹوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے جس طرح مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کیا تھا، اس کے ثمرات ہم نے یہ دیکھے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے عوام کو بھرپور ریلیف دیا گیا، بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، پٹرول کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، اور اس طرح اور جو عوامی جو فلاح و بہبود سے متعلق منصوبے تھے وہ شروع کیے گئے، اور یہ سب کچھ کیا تھا عمران خان صاحب نے محض 40 سیٹوں کے بل بوتے پر۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کی 2018 سے 9 اپریل 2022 تک حکومت رہی، تقریباً یہ 3.5 پونے 4 سال بنتے، اس دوران آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، مولانا صاحب بھی تھے، باپ پارٹی اور جو دیگر چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں جو اس وقت پارلیمانی سیاست کا حصہ تھیں، ان سب کی سیٹیں ملا کر بھی تقریباً کوئی 130 140 کے قریب، بلکہ 150 کے قریب بنتی تھیں۔ لیکن اتنی بھاری نمائندگی کے باوجود یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ اگرچہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے ان کو مکمل فری ہینڈ دیا گیا، پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کو ملک بھر میں جلسے کرنے کی اجازت تھی، لیکن عوام نے اس وقت بھی ان کی کال پر رسپونڈ نہیں کیا تھا۔ اور اب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ نہ تو ہمیں مسلم لیگ نون گراؤنڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس صورت میں ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ایک شیر افضل مروت ان کے ایک لیگل ٹیم کا حصہ، ایک وکیل، وہ ملک بھر میں جہاں بھی جاتے ہیں، وہ پنجاب میں جائیں، وہ سندھ میں جائیں، وہ خیبر پختونخوا میں جائیں، وہ بلوچستان میں جائیں، یا وہ اسلام آباد میں آئیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ عوام کے لیے ایک میگنیٹ بن چکے ہیں، عوام کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون جس کا تقریباً وجود ہی پنجاب کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک، تو اس وقت جمشید دستی صاحب پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، اور حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے اس وقت کہا تھا مسلم لیگ نون تو ایک جی ٹی روڈ کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ لیکن اب حال یہ ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون اب جی ٹی روڈ کی جماعت بھی نہیں رہی، وہ لاہور میں بھی اپنی جو ان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، جس کو وہ اپنا قلعہ کہتے تھے، وہ وہاں پر اس کو کھو چکے ہیں۔ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں، پورے ملک میں ان کی یہی حالت ہے، اور حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب عوام میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آج بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک ووٹر ایاز صادق صاحب کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو ان کا ماضی قریب کی جو ان کو یاد دہانی کروا رہا تھا، میرے خیال میں وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اور یہی چیز اب بلاول کی بھی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اوپر اس وقت اتنا برا وقت چل رہا ہے کہ بلاول صاحب بھی اب مسلم لیگ نون کو جگتے مار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سندھ ادھر پنجاب کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی بہت عرصے سے کوشش ہے
کہ ہم کسی طریقے سے پنجاب پر، لاہور پر اپنی دوبارہ حکومت قائم کر سکیں، لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ آج بھی جو بلاول صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں بہت زیادہ خامیاں، بہت زیادہ سکم، بہت زیادہ ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام میں اپنی کسی قسم کی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ماضی میں وہ عمران خان صاحب پر اور طاہر القادری صاحب کے اوپر بڑی تنقید کرتے رہے ہیں، ان کے اوپر لندن پلان کا الزام لگاتے رہے ہیں، لیکن اب بلاول صاحب جب الیکشن نزدیک آئے ہیں تو اب اسی پاکستان عوامی تحریک کے دفتر بھی گئے، وہاں پر ان کے جو رہنما ہیں ان سے بھی ملے، وحید اور عباسی اب صاحب، جی جی، اور اب ان کا یہ گنڈا بیان پور، ہے، ہاں، گنڈا پور صاحب کے ساتھ، جی جی، گنڈا پور صاحب سے ملے، اور اب ان کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو طاہر القادری جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو ماشاء اب اللہ۔ اگر آپ کو ووٹ لینے کے لیے ان کے در پر، ان کے چرنوں میں جا کر بیٹھنا پڑتا ہے، ان کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے، تو پھر ماضی میں آپ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے رہے؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک لیفٹسٹ جماعت ہے، کیا اب اس کو بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی مدد اور ان کا ووٹ بینک درکار ہوگا الیکشن جیتنے کے لیے؟ یہ ایک بہت متضاد صورتحال ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو عام انتخابات میں کسی بھی طرح سے ان کو سپورٹ کرے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم سولر کے ذریعے 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے، سولر کے ذریعے دیں گے۔ پہلے انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ بڑھائے، آئی پی پی کے ایسے معاہدے لگائے جو انتہائی یہ پہلا بھاری، الیکشن ہے جو 300 یونٹ پہ چل رہا ہے۔ جی بلاول جی دیکھیں، جی حمزہ شہباز دیکھیں، اور مریم 200 یونٹ کے ساتھ۔ جی جی، اور کیا سب کی کریں اس سب قوم کی کے ساتھ؟ 200 یونٹ، 300، اس پر ووٹ مل جائے گا؟ دیکھیں، صرف یہی بات نہیں ہے، یہ اصل میں آپ ان کی نا پیچھے جو ان کی سیاست ہے اس کو دیکھیں کہ یہ ان کے پیچھے ان کا جو ان کا کاروبار ہے۔ مثال کے طور پہ جب پی ڈی ایم حکومت تھی تو شہباز شریف صاحب ترکی گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے سولر پینل سے کے حوالے سے کچھ معاہدے کیے، جو سولر پینل پاکستان امپورٹ کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ غالباً ان کے بیٹے کی کمپنی کو اس وقت اطلاعات تھی کہ دیا گیا۔ تو اب بلاول صاحب بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں، مطلب ان لوگوں نے پہلے کیپیسٹی پیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اربوں خربوں لوٹے اس ملک کے، مہنگے معاہدے لگائے، وہاں سے کمیشنیں کھائیں، کک بیکس لیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سولر کا بھی دھندا کریں۔ عوام کو انہوں نے سولر مفت نہیں دینے، آسان قرضوں پر دیں گے، وہاں سے یہ پھر ایک بار پیسہ لوٹنے کی میرے خیال میں یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو یہ کنٹراڈکشنز ہیں ان کی اپنی سٹیٹمنٹ میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، اب بجلی سستی کرے۔ بجلی سستی کرنے کا جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو برآمدات ہیں اس کو بڑھائیں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے تاکہ اس کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہتر ہو، اس کے اخراجات کم ہوں گے تو بچت زیادہ ہوگی، اور پھر اس طریقے سے عوام کو ریلیف دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے آسان کام یہ ہے کہ باہر سے قرض لو، وہ قرض سے عوام کو سہولت دو، پھر وہ قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لو اور عارضی عوام کو بندوبست اس کرتے کا، ہیں ہر چیز کا۔ جی جی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ وہ ایک طرف پچھلے 2 سال سے جب تک 16 ماہ ان کی حکومت رہی اور اس وقت سے لے کے اب تک پی ٹی آئی پر مسلسل ریاستی فسطائیت جاری ہے، سیاسی انتقام کا بھرپور نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب اب بھی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں اور رہنماؤں کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ انتقام کی سیاست چھوڑ دیں۔ پچھلے 20 سال سے آپ نے جس جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کے بارے میں اب بھی آپ کے یہ خیالات ہیں کہ وہ سیاسی انتقام کی کارروائی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کی یہ باتیں عام انتخابات میں انہیں ایک بھی پی ٹی آئی ووٹ حاصل کرنے میں مدد دیں گی۔ عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھروں کے اندر کس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گھروں پر چھاپے مارے گئے، عوام عورتوں بچوں بزرگوں کو ہراساں کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں۔ پی ٹی آئی کی وہ خواتین دیکھیں نا کہ جو پچھلے 8 مہینے سے بغیر کسی جرم کے جیلوں میں قید ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور بلاول صاحب اب بھی یہ اس طرح کی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی انتقام کی سیاست چھوڑے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان باتوں کے بعد پنجاب کی عوام کسی بھی طرح سے بلاول کی باتوں میں آئے گی۔ اگر ان کو بلاول واقعی کی باتوں میں دنیا نہ کی، آئے، آپ مریم کی باتوں میں آ جائیں۔ مریم کہتی ہے میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں مانتی، میں تو یہ صرف بات ان عوام کی کی ٹھیک ہے، خدمت کے لیے باہر نکلی۔ جی 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 جی، وہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ ان کے اندر کوئی لیڈر کی کوئی کوالٹی نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کرامت مغل صاحب، اب تک مریم بی بی نے جتنے بھی جلسے جلوس، ورکر کنونشن، ریلیاں،
یا جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کی ہے، مجھے کوئی ایک ایسا جلسہ بتائیں، کوئی ایک ایسی پریس کانفرنس بتائیں، کوئی ایک ایسا انٹرویو بتائیں جس میں مریم بی بی نے اپنے پولیٹیکل ویژن، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے یا پاکستان کو موجودہ کرائسس سے نکالنے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی حکمت عملی، کوئی پلان، کوئی ویژن کا مظاہرہ کیا ہو. ہمیں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی، آپ ایک چھوڑیں بھی. ان کی پوری پارٹی کی سیاست آپ چیک کر لیں، نواز شریف صاحب نے کب یہ چیزیں بتائی ہیں جو آپ مریم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ شہباز شریف جی صاحب جی، نے کب یہ بتائی ہیں جو آپ مریم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ایک کہا پارٹی جا رہا میں ہے، ہے میں ہی نہیں آج چیز. بھی، جی جی، میں نے آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کا حل صرف نواز شریف کے پاس ہے. کہ وہ مطلب یہ خود نکل کیسے جائے پاکستان لوگ سے، ہیں. اس بحران کا جی حل جی ہے کہ وہ خود بھی پاکستان سے نکل جائے. جی جی بالکل. اور دیکھیں کہ یہ کیسا حل ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. 16 مہینے انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں دیا. ان کی بھائی عوام میں خجل خوار ہوتے رہے. ان کی جو سیاسی ساکھ تھی وہ تباہ ہو گئی. وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر سے بدترین ایڈمنسٹریٹر کا اعزاز ان کو مل گیا. عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر مر رہی ہے. اور مسلم لیگ نون والے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ملک کو بحران سے نکالنے کا واحد یار حل کس جو کے ہے وہ مشورے پر نواز چل شریف رہی تھی؟ صاحب. عجیب بات کرتے ہیں آپ ان کی. کس کے مشورے پر چل رہی تھی پی ڈی آئی کی حکومت؟ نواز شریف صاحب نہیں مشورے دے رہے تھے؟ بالکل کس نے بالکل ڈوریں ہر پکڑی ہوئی تھی؟ لندن سے کون ہلاتا تھا سارے فیصلے؟ ایون کہ صحیح اس ہے. ملک کی سب سے بڑی اپوائنٹمنٹ پر اپروول کس نے دی تھی؟ بالکل نواز نواز شریف. شریف صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہے. اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم حکومت کی کابینہ کے متعدد اجلاس جو ہیں وہ لندن میں ہوئے، نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ہوئے. اور جتنے بھی اہم فیصلے معاشی طور پر لیے گئے ان تمام فیصلوں میں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہوتے تھے. مریم بی بی خود کئی مواقع پر اپنے بیانات سے، اپنی ٹویٹ سے ان باتوں کا اقرار کر چکی ہیں. پٹرول، الحمدللہ. جی جی، پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے بھی وہ اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کی منظوری انہوں نے نہیں دی. وہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. اور جب وہ چلے گئے تو پتہ چلا عوام پر 30 روپے فی لیٹر پٹرول کا اضافہ کر دیا گیا. تو یہ ساری جو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ڈرامے بازیاں ہیں، شو بازیاں ہیں، نوٹنکیاں ہیں، یہ عوام بڑی اچھی طرح ان کو 16 ماہ میں دیکھ چکی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب انہوں نے عوام میں جانا ہے. اور عوام میں ان کی ساکھ نہیں ہے. عوام ان کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی. تو اس لیے کبھی یہ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ لولا لنگڑا ان کے پاس تھا. لیکن شارٹ ٹرم فائدے کے لیے انہوں نے وہ بیانیہ بھی برباد کر دیا، ضائع کر دیا. کتنا ایک بکنا تھا، وہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ووٹ کی کتنی عزت کرتے ہیں. وہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بیانیاں لے کے آئے تھے. بہت شکریہ بالکل سعید بھائی صاحب، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.